صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اسی سے شرعی معنی بھی ماخوذ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام صوم، یہ صوم یصوم صومن یہ باب ہے، اس کا معنی ہے عربی زبان کے اندر رکنا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اس رکنے کے معنی کے اندر عمومی طور پہ استعمال ہوا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے صوم کی، اور وہ صوم کیا ہے، وہ رکنا کیا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں اب کسی انسان سے آج بات نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے وہ صوم کا معنی رکنے کا، اور اسی سے رکنے کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکنے کا نام۔ روزے کا اہم مقصد تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر طرح کا فرد اس کے اندر جو ایمان اپنے اندر رکھتا ہے اور ایمان کا دعوے دار ہے، وہ اس عمل کا پابند ہے، کیونکہ فرض کر دیے گئے ہیں روزے۔ یہاں پر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ روزے کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جسمانی جو ضروری شہوت ہے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر رکنا، یعنی تعبداً للہ۔ اہل علم کہتے ہیں یہ کام آپ نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کاموں کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، یہ ایک یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ایک نیت کے ساتھ۔ صبح سے رات تک بعض اوقات سوئے رہ جاتے ہیں، تو یہ ان کا روزہ شمار نہیں ہوتا جب تک ان کی نیت نہ ہو۔ اس نے نہ کھایا نہ پیا نہ کوئی اپنی شہوت پوری کی، اور صبح سے لے کر شام تک سوتا رہا، تو اس کی اگر روزے کی نیت نہیں تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تعبد انسان کی نیت میں روزہ ہونا چاہیے، اور روزے کی نیت کے کوئی بھی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور روزہ دل کی نیت کا نام ہے۔ انسان یہی نیت کرتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، میں روزہ رکھوں گا، صبح سحری کروں گا، اٹھوں گا، تو یہ اس کا اٹھنا، الارم لگانا، سونا یا اس کے بعد اٹھ کے سحری کرنا، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اس کی نیت کی بنیاد پر سرزد ہو رہے ہیں، جو دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہی نیت اس کے روزے کے لیے کافی ہے، اور یہی نیت مسنون ہے۔ اس کے بعد انسان رک جاتا ہے ان کاموں کے کرنے سے، اور یہ اللہ کی عبادات جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، وہ جن کو قواعد اسلام یا بنیاد اسلام کہا جاتا ہے، ان میں اگر آپ غور کریں تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یعنی نماز ایک محض خالص بدنی عبادت ہے، جسم سے ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے۔ حج جس کے اندر مال اور بدن دونوں شامل ہوتے ہیں، جسم بھی لگتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ جبکہ روزہ جو ہے عجیب ایک عبادت ہے کہ اس میں انسان کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ رکنا ہے، اور رکنا ان چیزوں سے جو اس کی محبوب ہیں، جو ضروریات زندگی کے اندر بھی ہیں، جینے کے لیے بھی لازمی ہیں، پسندیدہ ہیں، جائز ہیں، حلال ہے اس وقت کے علاوہ، روزے کے علاوہ، ان سے بھی رک جانا ہے اللہ کی خاطر۔